السلام بھی پیدا ہوئے، کئی سو انبیاء کرام بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بنی اسرائیل کیا ہے میں مختصر میں سمجھاتا جاؤں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، یہ قربانی جن کی سنت ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کا ایک بیٹا تھا، بیٹے تھے یعقوب، حضرت یعقوب، تو وہ بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، یعقوب ان کا نام تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں گئے اور فرمایا بیٹے یعقوب تم دروازے پر رہنا، کسی اور کو اندر آنے مت دینا تاکہ مجھے عبادت کرنے میں کوئی خلل نہ ہو۔ اسی بیچ ایک اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور عبادت خانے میں جانے لگا، تو حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے والد صاحب نے مجھے پہرے دارے کے لیے رکھا ہے اور فرمایا کہ اندر کسی کو مت آنے دینا۔ تو جب آپ دونوں میں بات ہونے لگی، انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا وہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو سن کر کے حضرت اسحاق عبادت خانے سے تشریف لائے اور فرمایا بیٹے یعقوب اسے آنے دو، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو اس فرشتہ نے حضرت اسحاق سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت اسحاق نے فرمایا یہ یعقوب ہے اور میرا بیٹا ہے۔ تو اس فرشتے کو حضرت یعقوب کی ادا پسند آئی کہ والد کی بات مان کر کے وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ آپ کی اس ادا کو دیکھ کر کے اس فرشتے نے آپ کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ اب اس کے بعد سے حضرت یعقوب کا نام یعقوب تھا لیکن ان کا لقب یہ پڑ گیا اسرائیل۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے لوگ آئے سب کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ بات ہے کہ بنو اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی میں ایک شخص تھا، اصلّہ میت سنتن، ایسا شخص تھا کہ جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور کھلے عام گناہ کرتا ہے تو پورے بستی کے لوگ اسے جانتے ہیں کہ گناہگار بندہ ہے۔ کوئی نیک بندہ ہے تو پورے بستی کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے۔ 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر ہوا کیا؟ ثم مات، 200 سال تک نافرمانی کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فَأَخَذُوا بِرِجْلِهِ، جب 200 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تو انتقال اگر کوئی کر جاتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اسے دفن کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ تھا 200 سال کا گناہگار، لوگوں نے اس کا پاؤں پکڑا، فَأَلْقَوْهُ عَلَى مَذْبَلَةٍ، جہاں کوڑے کرکٹ پھینکتے تھے، جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں پر اس شخص کا پاؤں پکڑ کر کے لوگوں نے رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ 200 سال تک زندہ رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب اس کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ اس لیے پاؤں پکڑ کر کے جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، جہاں پہ کچرا ڈالتے تھے وہاں جا کر کے پھینک دیا۔ اس وقت نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی، وحی بھیجی۔ کس بات کی؟ ان اخرج، کہ اے نبی آپ اپنے گھر سے تشریف لے جائیے، فصلی علیہ، اور اس شخص کی جا کر کے نماز پڑھائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ کس کو حکم ہوا؟ عام انسان کو نہیں، بلکہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میرے پیغمبر جائیے اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی، یا ربی، اے میرے رب، بنو اسرائیل شہدوا انہو عصاک میت سنتن، بنو اسرائیل اس بات پر گواہ ہے کہ اس شخص نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ جب اتنا بڑا گنہگار ہے
तो लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कैसे नमाज पढ़ सकता हूँ। फ़ौहल्लाहु इलैहि हाकदा कान, तो अल्लाह ताला ने फिर वही नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बात ऐसी ही है, ये शख्स गुनहगार था, 100 साल तक नहीं बल्कि 200 साल तक उसने नाफरमानी की है, लेकिन इसका एक अदा ऐसा था कि जिस अदा की वजह से इसके 200 साल के गुनाह को मैंने माफ कर दिया। वो अदा क्या? आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, हाकदा कान, ऐसा ही मामला था कि 200 साल तक इसने नाफरमानी की। इल्ला अन्नहु काना कुल्लमा नशरत तौरात व नज़रा इला इसमें मोहम्मद क़ब्बलहु व वदअहु अला ऐनैहि व सल्ला अलैहि। लेकिन इसका एक अमल ये था कि तौरात किताब में, जो मेरी नाजिल की हुई किताब है, तौरात में जहां जहां वो तौरात खोलता था, जहां जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखता था, फ़क़ब्बलहु, बोसा देता था मेरे हबीब के नाम को, ववदा अला ऐनैहि, और आंखों से लगाता था, वसल्ला अलैहि, और मेरे नबी पर दुरूद पढ़ता था। फशकरतु ज़ालिका लहू, मैंने उसके इस अमल को कबूल कर दिया। वग़फ़रतु ज़ुनूबहू, और उसके गुनाह को माफ कर दिया। वज़व्वजतुहू सबईना हौरा, उसे जन्नत अता कर दी और 70 हूरों के साथ उसका निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बज़्म शहीद आज़म, बज़्म रसूल आज़म, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो आप देखें, बंदा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, 200 साल का गुनहगार है, लेकिन उसका अमल ये था कि वो हुजूर के नाम से मोहब्बत करता था। हुजूर का नाम जहां जहां तौरात में देखता था उसे चूमता था, आंखों से लगाता था। तो अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई, इसलिए कि ये शख्स हमारे नबी से मोहब्बत करता था। बंदा कहाँ का है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, हुजूर से मोहब्बत कर रहा है, हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ये मकाम अता फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमें जो कुछ भी मिला है उनके सदक़े में मिला है। अल्लाह ताला की पहचान मिली है, हमें हुजूर के दर से मिली है। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मोती, देता अल्लाह ताला है, बांटता मैं हूँ। ईमान भी मिला है उनके दर से मिला है, कुरान मिला है उनके दर से मिला है, रमजान मिला है उनके दर से मिला है। दुनिया में हम जी रहे हैं उनके सदक़े में पल रहे हैं। कब्र में वो नबी हमारे काम आएंगे, महशर में वो नबी हमारी शफाअत करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, मकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुजूर की मोहब्बत में इस महफिल को सजाए हैं और इस महफिल में हम शिरकत कर रहे हैं। हुजूर की शान सुनने के लिए आए हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनने आए हैं, आयत और उसका मतलब समझने आए हैं। आप समझिए हम लोग कितने खुश नसीब हैं। कभी जो लोग आराम कर रहे हैं वो इस बरकत से, इस नेमत से महरूम है। अगर हम अच्छी नीयत के साथ इस महफिल में आए हैं, याद रखिए जिस अच्छी नीयत के साथ हम आएंगे वो काम, वो चीज, वो मकसद हमारा कामयाब होगा। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है सूरह वद्दुहा, हर शख्स जानता है, 30वें पारे में है, उसकी एक आयत मैंने पढ़ी है, व अम्मस्साइल फला तनहर। ऐ हबीब, आपकी बारगाह में मांगने वाले जाएं, फला तनहर, तो मांगने वालों को खाली हाथ ना भेजना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है, सूरह वद्दुहा है, व अम्मस्साइला फला तनहर। ऐ हबीब, मांगते आपके पास आएंगे, मांगने वाले आएंगे, उन्हें खाली हाथ न भेजना। अस्साइल का मतलब होता है मांगने वाले। अब जो मांगने वाले होते हैं तो इसका दो मतलब हो सकता है कि मांगने वाले करोड़ों आए, एक सामान मांगे, एक चीज मांगे, महबूब हबीब उसे भी अता कर देना। अगर एक आया है और करोड़ चीज मांग रहा है तो उस एक को करोड़ों चीज अता कर देना, ये इस आयत का मतलब है। आज लोग हमें बताते हैं कि
नबी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। याद रखिए, मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है, हमारे नबी ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मुअती, हकीकत में देने वाला अल्लाह ताला है, तकसीम मुस्तफ़ा करते हैं, बांटते मुस्तफ़ा है। आप बताइए, हम जिस दीन को, जिस मजहब को मानते हैं, वो मजहब क्या हम तक डायरेक्ट अल्लाह ने हमें बताया? क्या कुरान हम पर नाजिल हुआ? ये डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कुरान हमें बता रहा है हबीब आपके पास मांगते जाएंगे। दूसरी जगह सूरह निसा में 5वें पारे में आयत नंबर 64 में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर लोग अपने जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह करके, जाऊक, ऐ नबी फिर जुल्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद आपकी बारगाह में आए, फस्तगफरुल्लाह, आपकी बारगाह में आकर के अल्लाह से मगफिरत, गुनाह की माफी चाहे गुनाह करने वाले, वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर रसूल यानी नबी उसके लिए मगफिरत की दुआ कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। 5वां पारा है, आयत नंबर 64 है। कुरान हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। देखिए देखिए, मैं अरबी का तर्जमा कर रहा हूँ, यही तर्जमा वो भी करेंगे कि अगर आपके पास जुल्म करने वाले, गुनाह करने वाले आए और आपकी बारगाह में आकर के अल्लाह से अपने गुनाह की माफी चाहे, फिर रसूल उसके लिए माफी की दुआ कर दे, तो फिर अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेगा। आज लोग हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, और जिनका नाम मोहम्मद है, नबी है, वो कुछ देने वाले नहीं है। हमें बताते हैं हम किसकी बात माने? तो कुरान ये कह रहा है कि जब मांगते आए महबूब, उन्हें खाली न जाने देना। अब जब अल्लाह भेज रहा है अपने हबीब के पास, तो क्या अल्लाह ने अपने हबीब को खाली छोड़ा है? कुछ नहीं अता किया है। आइए 30वें पारे में सूरह कौसर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता किया। क्या अता किया? कौसर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस आयत का मतलब हौज़े कौसर से जामे कौसर, एक हौज है, वहां से ईमान वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत पिलाएंगे, हौज़े कौसर, सिर्फ यही समझते हैं। लेकिन हजरत इब्ने अब्बास, जिन्होंने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और इनको मुफस्सिरे कुरान कहा जाता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हमारे नबी के चचा के बेटे, हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो फरमाते हैं कि कौसर का मतलब क्या है? अन्ना जमिया निअमिल्लाहि दखला फिल कौसर, अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं वो सब के सब कौसर में शामिल है, कौसर में शामिल है। और फरमाया आपने कि अल खैरुल कसीर कुल्लुहु दखला फिल कौसर, जितनी भी भलाइयां हैं, जितनी भी नेमतें हैं, वो सब कौसर में दाखिल है। अब कौसर हमें आपको समझाना है, कौसर कहते किसे हैं? सबसे पहले अरबी में दो वर्ड हम उसका ट्रांसलेट समझते हैं। एक अरबी का वर्ड है कलील, कलील का मतलब थोड़ा, और उसके अपोजिट में है कसीर, कसीर का मतलब ज्यादा। अब हमारे पास 100 रुपया है तो 1 लाख रुपया वाले के सामने थोड़ा है, ठीक है। अब अल्लाह ताला का कलील क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको, ए हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। अब कौसर कहते किसे, इसे हमें समझना है। इसको समझने के लिए पहले हमें दो वर्ड को समझना है, एक है कलील और दूसरा है कसीर। कलील का मतलब अरबी में थोड़ा और कसीर का मतलब ज्यादा। अब अल्लाह का कलील क्या है?
اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تھوڑا ہے۔ اللہ کا قلیل اتنا ہے، متاع الدنیا، جب سے دنیا بنی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سب کے سب تھوڑے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اور تھوڑے کیسے ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت انکاؤنٹیبل ہے، ہم گن نہیں سکتے، ہماری گننے سے باہر ہے۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا کے بارے میں، دنیا کئی سو سال سے، ہزار سال سے چلی آ رہی ہے، اللہ اس کے بارے میں فرمایا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو زندگی ہے وہ تھوڑی ہے۔ تو اللہ کا جو تھوڑا ہے وہ ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اس کے مقابلے میں زیادہ اگر ہے تو وہ ہمارے شمار سے باہر ہے۔ اب کچھ زیادہ ہے تو اسے ہم کثیر کہتے ہیں عربی میں، اگر زیادہ سے اور زیادہ ہے تو اس کو ہم عربی میں اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ اگر بات اکثر سے بھی نہیں بنتی ہے تو عربی میں ایک ورڈ آتا ہے کثار، کثیر، اس سے بڑھ کر اکثر، اس سے بڑھ کر کثار۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ کثیر کا مطلب، قلیل کا مطلب تھوڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، جب اور زیادہ ہو تو اسے ہم اکثر کہتے ہیں، اکثر سے بھی بات بڑھ جائے اور زیادہ چیزیں ہو تو اسے کثار کہا جاتا ہے۔ اب کثار سے بھی بڑھ کر جو نعمتیں ہیں اسے کوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ کوثر۔ قلیل کا مطلب تھوڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، زیادہ سے زیادہ کو اکثر، اور اکثر سے زیادہ اگر ہے تو بہت ہی زیادہ۔ اب بہت ہی زیادہ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہو تو وہاں سے مصطفیٰ کا کوثر شروع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ کا مطلب یہ ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نہیں، بلکہ حد سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حد سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر اس لیے عطا کیا ہے کہ آپ کے پاس مانگتے جائیں گے، جو مانگتے جائیں انہیں خالی نہیں بھیجنا ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ تقریباً 1600 یا 16,000 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے برابر، حضور حدیث بیان فرماتے تھے، وہ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ کبھی کبھی وہ باتیں بھولنے لگے۔ تو اگر آج کل کسی کو بھولنے کی پریشانی ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر ایڈوائز دے گا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ پھل فروٹ کھائیے، اور آپ کاجو کھائیے، بادام کھائیے، پستہ کھائیے، اس سے آپ کا میموری پاور بڑھ جائے گا۔ لیکن دیکھیے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز کا حل وہ حضور سے نکلواتے ہیں۔ وہ حکیم کے پاس نہیں گئے، وہ بھول جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ نبی سے مت مانگو، آئیے صحابی کا عقیدہ کیا ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دے کر کے عرض کیا اے اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا، اللہ کے حبیب میں آپ سے بہت سی حدیث سنتا ہوں، بہت سی حدیث، انساہو، لیکن میں اسے بھول جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بھول جاتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نبی کو مختار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ڈائریکٹ کسی کو کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کے ہی دینے سے۔
تو حضور کی بارگاہ میں گئے, شکایت کیا کی کہ حضور میرے ساتھ پریشانی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں, آپ سے حدیثیں سنتا ہوں, انساہو میں حدیثیں بھول جاتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے کیا کر رہے ہو, جاؤ حکیم کے پاس, مجھ سے کیوں کہتے ہو, اللہ سے بولو, اللہ سے مانگو. لیکن حضور نے فرمایا آؤ انا لہا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے حبیب آپ کی بارگاہ میں منگتے جائیں, جس چیز کا سوال کرے فَلَا تَنْهَرْ, انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے بلکہ ان کا دامن بھر کر کے بھیجنا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو حضور نے فرمایا ابسط رداءک, اپنی چادر بچھا دو. کیا کر دو؟ چادر بچھا دو. چادر بچھا دو. تو اگر آج ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے گا, ہم کہیں گے چادر بچھاؤ, گمچھا بچھاؤ, تو بولے گا حضرت آپ کا دماغ صحیح ہے, مجھے بھولنے کی پریشانی اور آپ گمچھا بچھانے کے لیے کریں. لیکن دیکھیے صحابی رسول ہے, ان کا عقیدہ کیا, حکم ہوا کہ چادر بچھاؤ, آپ نے بچھا دیا. فبسطتہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے چادر بچھانے کے لیے کہا, پریشانی تھی کہ میں بھول جاتا تھا, میں نے چادر بچھا دی. پھر ہوا کیا, فغرف بیدیہ, حضور نے ہاتھ اٹھایا ایسے اور اس طرح ہاتھوں کو ملایا, مٹھی باندھ کر کے چادر میں ڈال دیا. کیا کیا؟ چادر بچھانے کے لیے کہا, حضور نے ایسے ہاتھ بلند کیا اور اس طرح مٹھی باندھ کر کے چادر میں رکھ دیا. ثم قال, پھر ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا زبہ, اسے سینے سے لگا لو. کیا کر لو؟ سینے سے لگا لو. پریشانی ہے بھولنے کی, حضور کی بارگاہ میں گئے کیونکہ پتا ہے کہ یہاں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے, ہر چیز یہاں سے ملتی ہے. تو حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ, چادر بچھایا, ہاتھ اس طرح کیا, چادر میں ہاتھ اس طرح ڈالا, فرمایا سینے سے لگا لو. اب آئیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سینے سے لگانے کے بعد ہوا کیا, فضممتہ, میں نے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا اس کے بعد سے میری حالت یہ ہوئی کہ فما نسیت شیئا بعدہ, اس کے بعد آج تک میں ایک حرف اور ایک ورڈ بھی کبھی نہیں بھولا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی بھی کوئی بات میں بھولا نہیں. آپ دیکھیے صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز کا علاج وہاں کرا رہے ہیں. وقت نہیں ہے, نہیں تو میں اور سی باتیں بیان کرتا. جنگ میں صحابی رسول کی آنکھ نکل گئی, اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی. وہ سمجھ گئے کہ سارا کچھ ہوا ہے, حضور کے در سے ہمیں اسلام ملا ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اتھارٹی دی ہے. وہ آنکھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے, حدیث میں موجود ہے. حضور نے اپنا تھوک مبارک, لعاب مبارک آنکھ میں ڈالا, اس پھر آنکھ کو واپس کر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے جو میری آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ نظر مجھے اس کے بعد آنے لگا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی گئے دشمن رسول کو قتل کرنے کے لیے, واپس پلٹ رہے تھے تو پاؤں جو ہے نا ٹوٹ گیا, اسے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے لعاب دہن لگایا, پاؤں درست ہو گیا. یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علاج رکھتے ہیں, ہر چیز اپنے امتی کو دیتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, شفا حقیقت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ذریعہ اور وسیلہ میں بنتا ہوں. کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن ذریعہ میں بنتا ہوں. دین اللہ تعالیٰ کا ہے, پہنچایا میں نے, ذریعہ میں بنا. قرآن اللہ نے اتارا مجھ پر, میرے ذریعے بندوں کو ملا ہے. تو الحمدللہ ہم اور آپ اس قرآن کی آیت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں. جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسی سے مت مانگو, انہیں آپ بتائیے کہ جب دین ہمیں وسیلے سے ملا ہے تو ہم کیسے نہیں کسی سے مانگے. اور یاد رکھیے جس سے بھی ہم مانگیں گے, یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو ولی ہوتے ہیں, جو غوث ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. تو طاقت دی ہے کیسے کیسے
انہیں یہ طاقت یہ قوت ایسے نہیں ملی ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، پھر انہیں یہ مقام ملا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے تو ایسے بندے کے لیے میں اسے یہ انعام عطا فرماتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھ میں وہ طاقت دے دیتا ہوں کہ وہ قریب کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، دور کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دیتا ہوں کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو بھی نوازتے ہیں، دور سے بھی اپنے پکارنے والوں کو نوازتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم 4 اعظم کو مانتے ہیں۔ کتنے اعظم کو؟ 4 اعظم کو۔ نمبر 1 رسول اعظم کو مانتے ہیں، نمبر 2 فاروق اعظم کو مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، اور ہم غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جس امام کے احکام کے مطابق جن امام کو ہم فالو کرتے ہیں، امام اعظم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام اعظم کو بھی ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہم آئیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر میں تھوڑی دیر کے لیے غوث اعظم کی شان بیان کروں گا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، ایسی محفل نہیں سجانی چاہیے، صحابہ نے نہیں سجایا ہے، حضور نے نہیں ایسی محفل کی ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں جھنڈے لگانے کے بارے میں۔ اس سے پہلے پروگرام ہوا ہے بدنا پور میں کئی جگہ میں، الحمدللہ میں نے حوالے کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جھنڈے لگانا، محفل میلاد پاک سجانا، گھر میں لائٹ اور روشنی کرنا، یہ سب قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے اور صحابہ کے عمل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مطابق ہے۔ آج بتائیے نا، ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ تو جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، برتھ ڈے آیا ہے، تو اس گھر میں ہم صرف سجاوٹ کرتے ہیں۔ یہ نبی ایک گھر والوں کے لیے نہیں ہے، 2 گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو الحمدللہ سارے لوگ پوری دنیا میں، الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں، سارے ملک میں حضور کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مناتے ہیں۔ لوگ چراغا کرتے ہیں، معلوم نہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھر میں 15 اگست میں جھنڈا لگاتے ہیں، جھنڈا لگانا چاہیے۔ اس مرتبہ ابھیان چلا تھا نا، ہر گھر ترنگا چلا تھا نا، تو ہر لوگ جھنڈے لگائے تھے، لیکن جب عید میلاد النبی پہ ہم جھنڈا لگائیں گے، لوگ ہمیں فتویٰ دینے لگتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، کیسے ثابت ہے؟ یاد کریے، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، تو ملک آزاد ہوا، الحمدللہ ہم اس کی آزادی میں ہمارے مسلمانوں نے بھی شرکت کی ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، تو آزاد ہمارا ملک ہوا، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے گھر پہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو ہم اس مہینے میں بھی جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو جن کو لگانا ہے وہ لگائے، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن تکلیف دوسرے لوگوں کو ہوتی ہے، انہیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں ایک بات بیان کر رہا تھا، حدیث پاک ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد چند صحابہ کرام بیٹھ کر کے نبیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ کن کی باتیں؟ نبیوں کی باتیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اور دوست بنایا۔ اللہ رب ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی بھی بنایا اور خلیل بھی بنایا، کیا مقام ہے ان کا۔ دوسرے صحابی نے کہا اچھی بات ہے، حضرت ابراہیم کی شان بہت بلند ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ عطا کیا کہ ان اللہ تعالیٰ کلم موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے حجابانہ طور پر کلام فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ کے بھی عظیم بہت بلند شان ہے کہ اللہ رب ہو کر کے اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ تیسرے صحابی نے کہا ان عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر
باپ کے حضرت مریم سے پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے اور ان کے دامن میں پھونک ماری، اس سے حضرت مریم امید سے ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی بہت بلند مقام ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، بہت بلند مقام ہے کہ کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ تو یہ بات جب ہوئی، ایک اور صحابی نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم ان اللہ اصطفاہ آدم، کہ آدم حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا کہ ان کو ابو البشر بنایا، ان کے جسم میں جب روح ڈالی تو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، تمام انسانوں کا باپ بنایا، بہت بلند مقام عطا کیا۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو ہمارے نبی جلوہ گر ہوئے۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو فرمایا ہمارے نبی نے کہ انی سمعتو کلامکم، میں نے تمہاری باتوں کو سنا، وعجبکم، اور تمہارے تعجب کو بھی سنا، اور فرمایا ہمارے نبی نے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وہو کذالک، اور وہ اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ۔ لیکن اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے بلند مقام عطا کیا ہے، وہ کیا؟ کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، میں یہ فخر کے لیے بات نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بیان کروں بڑی تیزی کے ساتھ کہ حبیب اور خلیل ہوتا کہ کون ہے؟ کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خود رب چاہے۔ یہ حبیب کا مرتبہ۔ آگے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کا حبیب ہوں میں، اور مجھے کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن الا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا لیے ہوں گا۔ کس کا جھنڈا؟ حمد کا جھنڈا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اے میرے صحابہ، جانتے ہو اس جھنڈے کے نیچے کون کون ہوں گے؟ وآدم ومن دونہ تحتہ، حضرت آدم اور ان کی تمام اولاد، اور جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سب نبی اور ان کے تمام امتی، حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت شیش بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت اسحاق بھی، حضرت یعقوب بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت موسیٰ بھی قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ولا فخر، اور مجھے کوئی اس پر فخر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ کس طور پر؟ کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا، وانا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، وانا اول شافعین یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ واول مشفع، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَإِنِّي أُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن جنت کی زنجیر میں کھٹکھٹاؤں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ فَيُدْخِلْنِيهِ، اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا لیکن تنہا نہیں جاؤں گا، بلکہ میری امت میں جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو پریشانی کے عالم میں زندگی گزارے ہیں، جن کے پاس اچھا گھر نہیں، جن کے پاس اچھے کھانے نہیں، وہ 2 ٹائم کھاتے تو 1 ٹائم نہیں کھا پاتے، لیکن وہ فقیر ہے، محتاج ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر بھی صبر کرتے، نماز کی پابندی کرتے۔ ایسے جو فقیر، جو محتاج ایمان والے ہوں گے، میں جنت میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا فخر، اور میں یہ فخر کے لیے بات نہیں کر رہا۔ الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں،
اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہم حضور کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ یاد رکھیے ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں بلکہ حبیب مانتے ہیں۔ شریک جو ہوتا ہے وہ مال کے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دکان میں اگر کوئی دو آدمی پارٹنرشپ میں جائے گا، پارٹنرشپ میں اگر کوئی دکان کھولے گا تو آدھا مال کا مالک وہ ہوگا، آدھا مال کا مالک دوسرا آدمی ہوگا، اس کو بولتے شریک۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے نبی کو شریک نہیں بلکہ اگر ہم شریک مانیں گے تو پھر ہم مشرک ہو جائیں گے۔ شریک نہیں بلکہ اللہ کے حبیب، اللہ کا حبیب ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے مال کا مالک ہوتا ہے، ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے، وہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کے بنانے سے۔ الحمدللہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ اب میں حضرت غوث پاک کے حوالے سے بیان کروں گا، وقت نہیں ہے ورنہ کچھ اور باتیں تھی۔ تو قرآن پاک سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم اگر نبی سے کچھ مانگتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کچھ گزارش کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تو پھر یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مانگتے اگر آپ کے پاس جائے تو انہیں جھڑکو نہیں، انہیں منع نہ کرو بلکہ ان کے دامن کو بھر دو۔ اب آئیے میں آپ کو غوث پاک کی شان بیان کروں۔ غوث پاک ہے کون؟ اللہ کے ولی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کس کو بولتے ہیں؟ دوست کو۔ اور حضور غوث پاک آپ جانتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ کن کے اولاد سے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے اولاد سے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حسنی حسینی سید۔ بہت بلند مقام ہے ان کا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کچھ اختیار نہیں ہوتا، وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، ان کی شان اس میں سمجھ میں آئے گی۔ ایک بہت بڑے عالم ہے ابن عربی، ان کے والد صاحب شیخ عربی، کافی سالوں تک انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں الحقائق فی الحدائق کی روایت سے۔ شیخ عربی کے پاس کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اولاد نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کوشش کی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اس وقت غوث پاک باحیات تھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور میرا نام شیخ عربی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ کیا کرے؟ اولاد عطا فرمائے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے مراقبہ کیا، اس کے بعد فرمایا شیخ عربی بات ایسی ہے کہ آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو وہ گئے کہاں تھے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ کافی محنت مشقت کے بعد دعا کرنے کے بعد وہاں گئے، سمجھ گئے کہ میری بات نہیں بن رہی ہے تو اللہ کے ولی ہے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے وسیلہ لیتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک ہے کہ انما الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں گئے تو غوث پاک نے فرمایا تمہاری تقدیر کی تختی خالی ہے، اولاد نہیں ہوگی۔ تو شیخ عربی نے کہا کہ حضور اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم آپ کے پاس آئے کیوں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کے جسم میں حضرت امام حسن کا خون موجود ہے، حضرت امام حسین کا خون موجود ہے، حضرت علی سیدہ فاطمہ کا خون موجود ہے، اور آپ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، سید ہیں۔ آپ دعا کر دیں گے تو میری بات بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہاری بات نہیں بنے گی۔ تو آپ بضد ہو گئے اور فرمایا کہ جب تک آپ دعا نہیں کریں گے تب تک میں جاؤں گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے بیٹھو۔
میری پیٹھ کی طرف اپنی پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد غوث پاک نے فرمایا کہ میرے صلب میں، میری پشت میں ایک بیٹا باقی تھا، میں نے اس بیٹے کو تمہیں دیا، میں نے اس بیٹے کو تمہیں دیا۔ وہ گئے، بیوی حاملہ ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ میرا حکمی بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ حکمی بیٹا ہے کہ اللہ نے اسے میرے پشت میں رکھا تھا، میں نے اسے تمہیں دے دیا، تم سے یہ پیدا ہوا، یہ میرا حکمی بیٹا ہے، میرا فیض اسے ملے گا اور بہت بڑا عالم یہ بنے گا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تفسیر کی کتابیں بھی لکھی۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں ہوگا، پھر غوث پاک نے اپنے صلب سے ان کے صلب میں بیٹا منتقل کر دیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ گئے، معاذ اللہ، اللہ سے بڑھا دیا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قضائے مبرم، ایک ہے قضائے معلق، اور ایک ہے قضائے مبرم شبیہ و معلق۔ 3 چیزیں انسان کی تقدیر جو لکھی جاتی ہے نا، تو ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ فلاں دن وہ انتقال کر جائے گا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں بھی یہی لکھا ہے اور علم الہی میں بھی یہی ہے، تو پھر اب وہ شخص اسی دن انتقال کرے گا۔ لیکن کبھی ہوتا کیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں کو معلوم ہے، ملک الموت کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کی موت فلاں دن ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں، علم الہی میں یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی نیک کام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے گا، تو صدقہ و خیرات کی مدد سے اس کے اس موت کے جو فیصلہ ہے اس کو بدل دیا جائے گا اور اس کی زندگی اسے عطا کر دی جائے گی۔ تو لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن مرے گا، لیکن علم الہی میں، اللہ کے علم قدیم میں یہ ہے کہ یہ بندہ کی موت اس دن لکھی گئی ہے، لیکن اگر وہ صدقہ کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، اب صدقہ جس کو دیا ہے وہ دعا کر دے گا اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بڑا اضافہ کر دے گا، تو پھر اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو علم الہی میں ہے، تو فرشتوں کی پہنچ لوح محفوظ تک ہے۔ ایسے ہی بہت سارے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پہنچ لوح محفوظ تک، زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ لوح محفوظ کی خبر رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو شان عطا کی۔ کوئی کہے گا کہ کیسے یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بہت پاور دی ہے، شیطان کو طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اس طرح شیطانی وسوسے دوڑتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں شیطان کا پاور کیا ہے، کہ شیطان ابھی کئی 100,000 سال سے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ شیطان کا پاور ہے، شیطان کی طاقت ہے، کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے۔ ایسے ہی شیطان کے ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بھیجتا رہے گا۔ شیطان لاکھ کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غوث پاک کو محی الدین کو بھیجے گا، وہ دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کر کے دین کو زندہ کر دیں گے۔ شیطان لاکھ کوشش کرے گا، پورے ہندوستان میں کفر و شرک کی گمراہی ہوگی، کفر و شرک پھیلا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا دوست غریب نواز بھیجے گا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، بلکہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انتظام کیا ہے، مدناپور میں بھی انتظام کیا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور اسلام ڈائریکٹ مل گیا ہے؟ نہیں، بلکہ مدناپور جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ مدینہ پور ہے، کیا ہے؟
मदीना पुर, यहाँ पर अल्लाह के बड़े बड़े वली आराम फरमा रहे हैं। वो वली अपना मुल्क, अपना देश, अपना इलाका, अपना घर वो सब छोड़ करके मिदनापुर में तशरीफ लाए और यहाँ पर आकर के शैतान के हर वार को, शैतान के हर काम को नाकाम किया और इन दिनों इस्लाम की तबलीग की, जिनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो जहां अल्लाह ताला ने शैतान को ताकत और पावर दी है, वही शैतान के हर वार को नाकाम बनाने के लिए अल्लाह ने अपने वलियों का भी इंतजाम किया है। नबी नहीं आएंगे लेकिन कयामत तक दुनिया में अल्लाह के वली जलवागर होंगे। वो हर काम छोड़ करके अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के दीन की तबलीग भी करेंगे, दीन पर चलेंगे भी और लोगों को दीन की बातें बताएंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल आजम को भी मानते हैं, फारूक आजम को भी मानते हैं, सहाबा किराम को भी मानते हैं, गौसे आजम को भी मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो फातिहा दुरूद करते हैं, खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, लोग हमें फतवा देते हैं कि खाना रख करके सामने खाना रख करके फातिहा पढ़ना, कुरान की तिलावत करना कहीं से साबित नहीं है। मैं बस ये रिवायत बयान करता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप लोग चाहते ना मैं बयान करूं? जी जी जी। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूल हजरत अनस, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुन निकाह बाबुल हदियत लिल उरूस। इसमें जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब के साथ हुआ ना, तो वलीमा करना जो है निकाह के बाद दिन, ये हुजूर की सुन्नत है। और मैं इसके हवाले से एक बात बयान कर दूं कि आज हम लोगों ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है। मुश्किल किस तौर पर कि आज एक शादी में न जाने कई कई लाख खर्च होते ना भाई, हम करते हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में के माहौल बना हुआ है, कर्ज लेकर के, बैंक से लोन लेकर के बेटे की शादी में, बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख खर्च करते, कोई फायदा नहीं होता। देखिए हमारे नबी ने वलीमा कैसे किया। जब हजरत ज़ैनब के साथ हमारे नबी का निकाह हुआ ना, तो हजरत अनस की अम्मी उम्मे सुलैम, उन्होंने हुजूर की बारगाह में कुछ हदिया और तोहफा भेजा। गरीब थे तो अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने खजूर, घी वगैरह बना करके एक हलवा तैयार किया। क्या किया? हलवा तैयार किया। आज भी हम जब हलवा बनाते हैं ना, तो उसमें खरूज और ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं। तो जो हलवा तैयार होता है ना, उसे अरबी में कहा जाता है हैसा। क्या कहते हैं? हैसा अरबी में। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो हजरत अनस साहबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि जब हुजूर का निकाह हजरत ज़ैनब के साथ हुआ, तो मेरी अम्मी उम्मे सुलैम के पास जब मैं आकर के ये खबर दी ना कि हुजूर का निकाह हजरत ज़ैनब के साथ हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए अच्छी बात है, मैं हुजूर की बारगाह में कुछ तोहफा पेश करती हूँ। तो जल्दी जल्दी उन्होंने हलवा बनाया और अपने बेटे हजरत अनस को दिया और फरमाया कि जाओ इसे ले जाओ और हुजूर की बारगाह में ये हमारा छोटा सा तोहफा है। हलवा बनाया। अब जब हलवा बनाएंगे तो बड़े देग में नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बना करके इन्होंने भेजा छोटे कटोरे में। कटोरा जानते हैं ना आप लोग? कटोरा, छोटा बर्तन जो होता है, उसमें भेजा। और हजरत अनस फरमाते हैं कि मुझे भेजकर फरमाया कि जाओ हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना और कहना कि मेरी माँ ने ये तोहफा पेश किया है। क्या किया है? तोहफा पेश किया है हमारी तरफ से, ये मामूली सा तोहफा है, हुजूर कबूल कर लीजिए। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरे साथ भेजा, फारसलत बिहा माइया इलैह, उस हलवे को मेरे साथ भेजा हुजूर की बारगाह में। फन तलक़्तु बिहा इलैह, तो मैं हुजूर की बारगाह में वो हलवा लेकर के गया। फ़क़ाला ली, जब मैं हुजूर को दिया तो हुजूर ने फरमाया ज़ाहा, ऐ अनस इसे रख दो। फिर हुजूर ने फरमाया कि जाओ उदउ लिरजालन, जाओ सहाबा किराम को बुला लो। हज़रत अनस फरमाते हैं कि सम्माहुम
कुछ सहाबा का नाम लिया हुजूर ने, फरमाया मिसाल के तौर पर कि जाओ अबू बकर को बुला लाओ हजरत, और फरमाया हमारे नबी ने कि उस्मान को बुला लाओ, उमर को बुला लाओ, अली को बुला लाओ। कुछ सहाबी का नाम लिया, हजरत अनस फिर फरमाते हैं कि जाओ फुला फुला को बुला लाओ कि हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने दावत दी है। किसने दावत दी है? हुजूर के यहाँ दावत है। और फरमाते हजरत अनस कि मुझे हुक्म दिया कि मैंने जिसका नाम लिया है उसे भी बुलाना, और जिसका नाम नहीं लिया है, जिससे मुलाकात होगी उन सबको बुलाना और कहना कि हुजूर ने बुलाया है, हुजूर के यहाँ दावत है। किसकी यहाँ दावत है? हुजूर के यहाँ दावत है। फफ़अलतुल्लज़ी अमरनी, तो मुझे जिस चीज़ का हुक्म हमारे नबी ने दिया मैंने वो किया कि जो जो मिलते गए मैं उनको भेजता गया। फरजातु, मैंने ये हुजूर के हुक्म की तामील करने के बाद जब मैं लौटा, फ़इज़ल बैतु गासुन बिअहलिही, तो देखा कि सहाबे कराम, बहुत सारे सहाबे कराम हुजूर के घर में काशान अक़दस में जलवागर हैं, बहुत सारे सहाबा कराम। तो जब उनसे पूछा गया कितने थे, अददा कम कानू, अनस बताओ कितने थे? तो हज़रत अनस फरमाया कि कम से कम 300 थे। कितने थे? 300 सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में आ गए। ठीक है, किस लिए कि दावत। आज अगर हमारे पास किसी मुख्यमंत्री की तरफ से दावत आ जाए तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं होती। कितनी खुशी होती है, अरे इमाम साहब ने बुलाया है, अरे फुला साहब ने बुलाया, उनके वहाँ दावत है। हुजूर की बारगाह में आए 300 से ज़ायद सहाबी। फिर हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ लौटा, फरजा तो मैं लौटा, फ़इज़ल बैतु गासुन बिअहलिही, तो सारा घर भरा हुआ था। फ़राइतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। क्या? वज़ा यदैहि अला तिलकल हैसा, जो बर्तन और जो कटोरा मैं लेकर के आया था उस पर हमारे नबी ने हाथ रखा। क्या किया? हाथ रखा। फवज़ा यदैहि अला तिलकल हैसा, उस हलवे पर हमारे नबी ने हाथ रखा, जैसे ऐसे हाथ रखा। और क्या किया? वतकल्लम बिहा माशाअल्लाह, और अल्लाह ने जो चाहा हमारे नबी ने उस पर वो पढ़ा। क्या किया? वतकल्लम बिहा माशाअल्लाह, अल्लाह ने जो चाहा वो पढ़ा। उन्होंने देखा कि हुजूर के लबे अक़दस हिल रहे हैं, हुजूर कुछ पढ़ रहे हैं, खाना सामने रखा, उस पर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद वतकल्लमा, तकल्लमा का मतलब होता है, एक होता है कलाम करना और एक मतलब होता है कलाम पढ़ना, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ा। जो आयत या फिर जो भी सूरा हमारे नबी ने तिलावत करना था, जो अल्लाह ने चाहा वो पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर हमारे नबी ने फरमाया सुम्मा जालू यदहु अशरतन अशरा, फिर 10-10 सहाबी को बुलाते गए हमारे नबी, और वयाकुल कुल्ला रजुलिन मिम्मा यली, 10-10 सहाबी आते गए और उसी हलवे से, छोटे से बर्तन से खाते गए, आते गए खाते गए। वलियाकुल कुल्ला, फिर हमारे नबी ने फरमाया कि 10-10 आए, 10-10 को बुलाया, वयाकुलूना मिन्हु, और वो सब 10 के खाए। वयकुलु लहुम उज़कुरु स्मल्लाह, और हमारे नबी फरमाते रहे कि 10-10 आओ, अल्लाह का नाम ले करके खाओ, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके आते जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ते खाते जाओ। 10-10 आते गए खाते गए। और हजरत अनस फरमाते हैं वल याकुल कुल्लु रजुलिन मिम्मा यलिही, जितने लोग थे तकरीबन 300 लोग, वो सब के सब उस हलवे को, किस हलवे को? जिस हलवे को हजरत अनस की वालिदा ने हमारे नबी की बारगाह में भेजा, और हमारे नबी ने उस हलवे की दावत की किस लिए? वलीमे के लिए, वलीमे के लिए। और कितने लोगों को? 300 से ज़ायद सहाबा किराम को दावत दी। 10-10 आते गए और उस हलवा से खाते गए, जिस हलवा के ऊपर हमारे नबी ने अपना हाथ रखा, सामने रखा, और रख करके अल्लाह ने जो चाहा वो पढ़ा। 10-10 आते गए खाते गए। फिर उसके बाद में हुआ क्या? वो फरमाते हैं हत्ता तसद्दउ कुल्लहुम अनहा, सब खाए तो यूं ही चीखा नहीं, यूं ही टेस्ट नहीं किया, बल्कि पेट भर करके खाते गए। क्या करके? पेट भर करके। देखिए यहाँ पर इस बात का भी जिक्र है। अगर कोई कहता कि
छोटे से बर्तन में हलवा रखा है, 300 आदमी को खिलाना क्या बड़ी बात है। आएगा, उंगली डालेगा, टेस्ट करेगा, चलता जाएगा। 300 क्या कई हजार लोग खा लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फरमाया हत्ता तसद्दउ कुल्लुहुम अनहा, उस हलवे से सब के सब सैराब हो गए, सबका पेट भर गया। फखरजा मिनहुम मन खरजा व बकिया नफरुन यतहद्दथून, तो जो लोग निकलना चाह रहे थे वो निकल गए और बाकी लोग बच गए। जब उनसे पूछा गया कितने लोग थे, तो उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोग थे। फिर सब सहाबा के जाने के बाद हमारे नबी ने फरमाया कि ऐ अनस वो बर्तन लाओ। तो हजरत अनस जब बर्तन लेकर के गए ना, तो आप देख करके फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जब मैं लाया था उतना है या फिर उससे ज्यादा है। मैंने देखा कि जितना मैं लेकर के आया था कुछ कमा नहीं है, बल्कि जितना था उतना बर्तन भरा हुआ था। और उस बर्तन से एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा सहाबा किराम पेट भर करके खाकर चले गए और उसमें कोई कमी नहीं आई। बुखारी शरीफ की हदीस है। सामने खाना है, हमारे नबी ने उस पर हाथ रखा और अल्लाह ने जो चाहा वो पढ़ा। अब लोग हमसे कहेंगे कि भाई सामने जो रखा हुआ खाना है उसको नहीं खाना चाहिए, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है ना। वो लोग यही आयत पेश करते हैं कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए, गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, तो फिर उसको मत खाओ, उसको मत खाओ। कुर्बानी आप करते हैं ना, करते हैं किनके नाम से? किसके नाम से? अल्लाह के नाम से करते हैं आप? हाँ, अरे भाई कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब है उनके नाम से होता ना। बता रहे हैं जैसे कुर्बानी का जानवर लाए, मैं बता रहा हूँ, कुर्बानी का जानवर मान लेते हैं, कोई छोटा जानवर खस्सी लाया, तो देखने के बाद बोलते हैं अरे बहुत खूबसूरत है, किसका है? तो फरमाते कि ये कासिम का है। किस लिए आया है? पालेगा क्या? नहीं, कुर्बानी करेगा। किसके नाम से? अपने नाम से। किसके नाम से? बोलते ना भाई, आप लोग डर क्यों रहे? अपने नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने नाम से कुर्बानी करता हूँ। कुर्बानी मुझ पर वाजिब है, मैं अपने नाम से करता हूँ, मैं जानवर खरीदता हूँ। जानवर को कहते भी कि मुफ्ती साहब का जानवर है, मुफ्ती साहब ने लिया है, क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे। किसके नाम से? अरे हमारे नबी ने भी अपने नाम से कुर्बानी की है, सारी उम्मतियों के नाम से कुर्बानी की है। मैं मतलब समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स 11वीं शरीफ में एक मुर्गा पाला, एक जानवर पाला और नियत ये की कि मैं गौसे पाक के नाम से फातिहा करूंगा, क्या करूंगा? तो क्या मतलब ज़बह करते वक्त हम गौसे पाक का नाम लेते? कुर्बानी करते वक्त क्या हम अपना नाम लेते कि ज़बह करता हूं मैं इसे अपना नाम से? नहीं, लोगों को धोखा में डाला जाता है। जो भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक ज़बह किया है, अकीका भी करते हैं, किसके नाम से? बेटा के नाम से, बेटी के नाम से। किसकी तरफ से? बेटा की तरफ से, बेटी की तरफ से। तो हम मशहूर कर रखा है, ये घर किसका है? घर किसी और का है, इसमें रहने लगे वकील साहब। किसका घर है? तो वकील साहब का घर है। अब जिसको मालूम होगा कि भाई इस घर का मालिक कोई और है, वकील साहब किराए में रह रहे हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ फला आदमी का। अब इस घर में वकील साहब रह रहे, डॉक्टर साहब रहे, कहाँ है भाई? तो डॉक्टर साहब के घर के पास है। अब उसे क्या मालूम कि डॉक्टर साहब यहाँ रहते, इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब के नाम से, नाम का घर डॉक्टर साहब का घर है। तो याद रखिए, कुर्बानी हम अपने नाम से करते हैं, करना चाहिए। जो भी मालिक के निसाब है उनको करना चाहिए। जानवर हम खरीद करके लाए, अपने नाम से कुर्बानी कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बह करते वक्त हम अल्लाह का नाम ले रहे। अब अल्लाह का नाम नहीं लेते बल्कि अपना नाम लेते। ऐसा जानवर का गोश्त खाना मना है कि जिस जानवर को अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर के ज़बह किया जाए। कुर्बानी का जानवर का गोश्त हम खाते हैं, खाना चाहिए। ज़बह हम अपने नाम से अपने नाम से ज़बह नहीं करते, अपने नाम से कुर्बानी करते हैं। ज़बह अल्लाह के नाम से करते हैं। वहां पर हमारे लिए हमारा नाम भी लिया जाता है, अल्लाह तक़ब्बल मिन फुला बिन फुला। ऐ अल्लाह ये तेरे नाम से ज़बह किया है, वाजिब था फुला आदमी के ऊपर, उसके अब्बू का नाम ये है, उसकी तरफ से इसे कबूल कर ले। जैसे अपने नबी से कबूल किया है, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के नाम से कबूल किया, वैसे इसे भी कबूल कर ले। तो जानवर हम ज़बह करते हैं अल्लाह के नाम से,
اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا نام سے قربانی ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فلاں آدمی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بھی شخص نیاز کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا چاہیے۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، جب ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کھانے کو کھانا منع نہیں ہے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھی جائے اور اس کے بعد میں یہ دعا کی جائے، اے اللہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، سامنے کھانا رکھا گیا ہے، ان تمام کا ثواب جو تیرے شان کے لائق ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کے نام سے ہم ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرتے ہیں، مولا قبول فرما لے۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں ہم، اور یہ آج سے نہیں کرتے، الحمدللہ کئی سو سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن 100 سال سے، 150 سال سے، 200 سال سے لوگ ہمیں دین سمجھانے لگے ہیں ایسا مت کرو، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ جانتے ہیں آپ شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز بدعت ہے، موبائل بھی بدعت ہے۔ ہم اسے یوز کرتے کہ نہیں یوز کرتے؟ تو جب ہم فاتحہ کرتے ہیں نا، تو جیسے قربانی ہم اپنے نام سے کرتے ہیں، نام سے کرنے کا مطلب یہ کہ ہم پر واجب ہے، ہم اس واجب کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے، جانور لاتے ہیں اور اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، ساتھ میں ہمارا نام بھی ایڈ ہوتا ہے، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں، اے اللہ تیرے بندے نے تیرے نام سے قربانی کی ہے، اپنے مال سے جانور خریدا ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جیسے تو نے اپنے حبیب کے طرف سے قبول کیا ہے، حضرت ابراہیم کی طرف سے قبول کیا ہے، ویسے تو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ یہ قرآن کی آیت فٹ کرتے ہیں کہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، یہاں تو اللہ کا نام نہیں بلکہ غوث پاک کا نام لیا گیا ہے، رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ فلاں بزرگ ہے ان کا نام لیا گیا، ہم کیسے کھائیں گے؟ ان کو آپ سمجھائیے جانور ذبح اللہ کے نام سے ہی لیا گیا ہے، ان کا جو ذبح کیا گیا اللہ کے نام سے ذبح ہوا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ ثواب فلاں بزرگ کو پہنچایا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مرغا ہے، غوث پاک کے نام سے یہ ذبح ہوگا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نام لے کر کے ہم ذبح کریں گے، ذبح ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات کو اللہ نے عقل دی ہے اور ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں شریعت کے مطابق کریں۔ شریعت ہم اگر سیکھنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ایسی محفل سجائیے۔ الحمدللہ تو بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ جو ہم بیان کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بدعقیدوں کے اسلاف نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے اس کو ہم کریں، جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم بیانات سنیں، جب بھی کوئی نیک کام ہو محفل میلاد پاک سجائے، بچے کا عقیقہ ہو اس وقت بھی آپ محفل سجائیں تاکہ آپ کو عقیقہ کے بارے میں سمجھ میں آئے، عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ ختنے کی محفل آپ سجاتے ہیں تو جہاں ہر کام کرتے ہیں محفل نہیں سجاتے، ختنے کے وقت بھی محفل سجائیں۔ اگر بچے کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے تو اس صورت میں بھی محفل کا انتظام کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر محفل سجائیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو کچھ بھی نہیں آتا، کسی بھی بات میں آپ کو پریشانی ہے، آپ کو اگر کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ فاتحہ مت کرو، درود مت کرو، سلام مت پڑھو، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم تو کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے نہیں کریں گے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں سلام مت پڑھو، درود مت پڑھو، حالانکہ ہر مسلمان نماز میں حضور پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں نبی پر ہم سلام بھیجتے ہیں اور درود اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ سورہ احزاب میں ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلو علیہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو۔ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو پھر اس کے بعد چلے جاؤ، سلام مت بھیجو۔ ارے بھائی ہم کیسے نہیں نبی پر سلام بھیجے؟ ان کے در سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ آج اگر وہ نہیں آتے، وہ اگر دین کی تبلیغ نہیں کرتے، ان کے ذریعے سے اولیاء کرام دین لے کر ہم تک نہیں آتے، تو پھر ہم آج کہیں نہ کہیں لے کر کے اپنے ہاتھ سے بناتے اور اسے پوچھتے۔
آج ہمیں ہمارے ہاتھ میں ہمارے دامن میں ہمارے ہاتھ میں جو نبی کا دامن ہے ولی کا دامن ہے یہ اسی کی وجہ سے اسی برکت سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کا طریقہ اپنائیں اور وہ کام کریں کہ جو شریعت کے مطابق ہے جو شریعت کے خلاف ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہر قسم کے برائی سے بے حیائی سے بچیں گے ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں نماز کام آئے گی حشر میں نماز کام آئے گی سب سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا غوث پاک جو اللہ کے ولی بنے ہیں غوث بنے ہیں کافی عبادت کی ہے انہوں نے تقریباً 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے بیچ میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس طرح آپ نے عبادت کی ہے تو اس مقام تک پہنچے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کریں ان کے ذکر کی محفل سجائے اللہ کے ذکر کی محفل سجائے ساتھ میں ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی بھی کوشش کریں ہم نماز پڑھیں گے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو امتی نماز پڑھتا ہے تو ہمارے نبی کی روح خوش ہوتی ہے ہمارے نبی کی جب روح خوش ہوگی ہمیں دعا دیں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخری بات جب ہم قیامت میں جائیں گے تو ہماری آئیڈینٹی یہ ہے ہماری پہچان یہ ہے کہ وضو میں ہم جن چیزوں کو دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے جو امتی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں جو قیامت میں ان کا ہاتھ ان کا چہرہ ان کا پاؤں بالکل چمکتا دمکتا ہوگا ان کے ہاتھ سے روشنی آئے گی ان کے چہرے سے روشنی آئے گی ان کے پاؤں سے روشنی آئے گی اور اس روشنی سے یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ کسی اور کی امتی نہیں بلکہ سید الانبیاء کی امتی ہے نبی آخر زمان کی امتی ہے اللہ کے حبیب کی امتی ہے اس لیے ہمیں اپنی پہچان دنیا میں بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آخرت میں بھی ہمیں اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نماز کی پابندی کیجئے ہم خود نماز کی پابندی کریں گے ہمارے بچے بھی نماز پڑھنے لگیں گے اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے جتنے لوگ اس محفل میں شرکت کی اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے جو بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رشتے کا انتظام فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ سبوں کو رزق حلال عطا فرمائے کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام پڑھیں